کل کے پروگرام میں ہم نے سندھ پولیس کی غیر معمولی بزدلی پر بات کی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم ملزم ارمغان قریشی پر بات کریں گے۔ کیا واقعی ارمغان قریشی غیر معمولی دلیر نڈر ہیں یا کہ پاگل ہیں؟ جس طرح کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو میں تو صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بے لباس ہونے کے باوجود ملزم ارمغان قریشی نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑا، بلکہ پولیس پر بدستور وہ فائرنگ کرتے رہے، اور ان کی پہلو میں جو ہے وہ ایک لڑکی صاف طور پر جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اسے آج تک جو ہے منظر عام پر کیوں نہیں لایا گیا؟ اسے کیوں گرفتار نہیں کیا گیا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی دیوان جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 72 گھنٹوں سے سوشل میڈیا پر ملزم ارمغان قریشی کی ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، پوری چار ویڈیو جو ہے وہ جلوہ افروز ہو چکی ہیں، جس میں سے ایک ویڈیو جو ہے میں نے اپنے پروگرام میں کل شامل کی تھی، جس میں سندھ پولیس کی غیر معمولی بزدلی جو ہے وہ صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طریقے سے پولیس والے جو ہے وہ اپنے زخمی ڈی ایس پی احسن ذوالفقار کو بے یار مددگار چھوڑ کر اپنی جان بچاتے ہوئے چوہوں کی طرف سے فرار ہو گئے تھے۔ یقیناً جو ہے یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس واقعے میں جہاں پولیس کی بزدلی جو ہے وہ صاف طور پر نظر آ رہی، تو دوسری جانب جو ہے پولیس پر فائرنگ کرنے والا ملزم ارمغان قریشی کی غیر معمولی دلیری اور بہادری بھی جو ہے وہ صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو میں ملزم ارمغان بے لباس تھا اور پولیس پر جو ہے وہ بے دھڑک جو ہے وہ بے خوف خطر فائرنگ کر رہا تھا۔ ان کی پہلو میں ایک لڑکی بھی صاف طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ لڑکی کی موجودگی میں بھی ملزم ارمغان قریشی بالکل نہیں گھبرایا، بالکل نہیں سہما ہوا تھا، بلکہ جو ہے وہ تر و تازہ ہو کر پولیس پر جو ہے فائرنگ کر رہا تھا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ اب جا کر یہ بات سامنے آئی کہ اس لڑکی کا نام نجمہ ہے۔ لڑکی جو ہے تعلق مساج سینٹر سے ہے، اور وہ اس وقت ملزم ارمغان قریشی کی فرمائش پر اس مساج سینٹر کے مالک عمران نے انہیں بھجوایا تھا، اور وہ ملزم ارمغان کا مساج کر رہی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے ملزم ارمغان اس وقت بے لباس تھے جب پولیس پارٹی نے ان کے بنگلے پر چھاپا مارا، اور وہ چھاپا بعد میں ایک پولیس مقابلے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملزم بے لباس ہونے کے باوجود پولیس پارٹی پر جو ہے وہ بے خوف خطر جو ہے وہ فائرنگ کرتا رہا۔ لڑکی نجمہ کا کہنا ہے کہ وہ بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی اس صورتحال سے، اور وہ بار بار جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ مجھے اس مشکل سے بچائے، مجھے اس مشکل سے بچائے کہ میں کس مشکل میں آن پڑی ہوں۔ اسے اپنی موت صاف طور پر دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ چاروں طرف پولیس والے فائرنگ کر رہے تھے، اور ادھر سے جو ہے خود ملزم ارمغان تنہا ہونے کے باوجود پولیس والوں پر جو ہے وہ فائرنگ کر رہا تھا۔ جبکہ نجمہ کا کہنا ہے کہ اس نے ملزم ارمغان سے کہا کہ اب تمہاری اور میری بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تم ہتھیار ڈال دو، اسی میں تمہاری اور میری بھلائی ہے، اگر تم لڑتے رہو گے تو پولیس والے جو ہے وہ تمہیں بھون ڈال دیں گے، اور تمہارے ساتھ میں بھی ماری جاؤں گی۔ خدا را کچھ میری حال پر رحم کھاؤ، میرے گھر والوں سے میری بات کرا دو، میرے جو ہے وہ مساج سینٹر کے مالک عمران سے بات کرا دو۔ وہ ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن ملزم ارمغان جو ہے وہ کہہ کے لگاتا رہا، اس سے کہتا رہا کہ تمہارا اور میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے پاس اتنا گولہ بارود، اتنا ہتھیار ہے کہ میں 6 مہینہ چاہوں تو ان پولیس والوں سے لڑ سکتا ہوں۔ یہ پولیس والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ میرا کچھ بگڑے گا نہ تمہارا کچھ بگڑے گا، تم اطمینان رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور میں کافی ہوں ان سے نمٹنے کے لیے۔ نجمہ کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ ملزم ارمغان جو ہے بالکل
بالکل بھی نہیں سہما ہوا تھا، بالکل بھی نہیں گھبرائے ہوا تھا، بلکہ وہ پولیس پر فائرنگ بھی کرتا رہا، اور 3-4 جو لیپ ٹاپ وہاں پڑے تھے وہ لیپ ٹاپ بھی اس وقت بے خوف و خطر جو ہے وہ استعمال کرتا رہا۔ اس دوران جو ہے وہ ویڈ بھی پیتا رہا اور پولیس والوں پر فائرنگ بھی کرتا رہا۔ یہ خود نجمہ کا اپنا کہنا ہے، جبکہ نجمہ کی اپنی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں ان کی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ حالت یعنی کہ بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اس کا یہ کہنا ہے۔ لیکن ملزم جو ہے وہ بالکل یعنی کہ بے خوف و خطر جو ہے وہ اپنی کارروائی کر رہا تھا۔ حالانکہ نجمہ کا کہنا ہے کہ اس نے بہت اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ نہ لڑے، پولیس والے بہت زیادہ ہیں اور تم اکیلے ہو، تم پولیس والوں سے نہیں لڑ سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود یہ سننے کے بعد ارمغان نے اسے ایک تپڑ مار کر خاموش کر دیا کہ مجھے میرا کام کرنے دو۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ پولیس والوں کا کہنا یہ ہے کہ ملزم ارمغان جو ہے وہ عمران کے مساج سینٹر سے اکثر جو ہے لڑکیوں کو مساج کے لیے بلوایا کرتا تھا، تو زیادہ جو ہے یہ نجمہ ہی اس کے پاس آیا کرتی تھی، کیونکہ نجمہ جو ہے وہ اس کے طور طریقوں سے واقف ہو چکی تھی، اور خود ملزم ارمغان بھی جو ہے وہ عمران کو فون کر کے نجمہ کو ہی بلوایا کرتا تھا، اور وقوع والے روز بھی ملزم نے نجمہ کو ہی مطالبے پر جو ہے بلوایا تھا، اور صبح سے جو ہے وہ ملزم ارمغان کی مساج کر رہی تھی۔ مساج کے ساتھ ساتھ وہ بلو جاب بھی کروایا کرتا تھا اور دوسری عیاشیاں بھی کیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف ملزم ارمغان جو ہے عمران کو جو ہے ماہانہ 30 سے 35 لاکھ روپے جو ہے وہ اسی کام کے ادا کیا کرتا تھا۔ دن رات جو ہے وہ لڑکیاں اسی کے قہبہ خانے سے اور مساج سینٹر سے جو ہے وہ منگوایا کرتا تھا، اپنے لیے، اپنے ملازم شیراز کے لیے اور اپنے دوسرے مہمانوں کے لیے، جس میں بعض اوقات خود پولیس والے بھی اس کے مہمان بن جایا کرتے تھے انہی رنگ رلیوں کے لیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نجمہ کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ کسی پولیس افسر کی بیوہ ہے یا بیوی ہے، یہ خود ان کا اپنا کہنا ہے۔ یہ عمران کے مساج سینٹر میں کام کرنے والی دوسری لڑکیوں کا کہنا ہے کہ خود نجمہ نے یہ مشہور کیا ہے کہ وہ کسی پولیس والے کی اہلیہ ہے، جبکہ پولیس افسروں کا کہنا ہے کہ ہم نے جب ان کا بیان ریکارڈ کیا اس واقعے کے بعد، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، کیونکہ یہ جو نجمہ ہے وہ اس پولیس مقابلے کی واحد چشمدید گواہ ہے۔ ان کا ایک لمبا چوڑا تفصیلی بیان جو ہے پولیس نے قلم بند کر دیا ہے، اور وہی بیان جو ہے وہ کورٹ میں بھی جمع کرایا گیا ہے اس پولیس مقابلے کے حوالے سے، جس میں خود ڈی ایس پی احسن ذوالفقار جو ہے وہ ملزم ارمغان کی فائرنگ سے زخمی ہوئے تھے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ملزم نے اپنے گھر میں اتنا زیادہ گولہ بارود اور اسلحہ کیوں جمع کر رکھا تھا؟ اس سے کس سے خطرہ تھا؟ کیا انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ایسا کوئی دن آ سکتا ہے جب اسے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے اپنے ہی گھر کو میدان جنگ بنانا پڑے گا؟ کیونکہ اس سے قبل کبھی بھی ایسا کوئی فائرنگ کا واقعہ خود ملزم کے اپنے بنگلے میں رونما نہیں ہوا۔ اس واقعے سے یعنی 8 فروری سے پہلے 6 جنوری کو البتہ جو ہے مصطفیٰ عامر کو جو ہے اغوا کرنے کے بعد اس سے بدترین قسم کا تشدد تو ضرور کیا گیا تھا، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ فائرنگ نہیں کی گئی تھی، بلکہ اسے جو ہے وہ آلات ضرب سے جو ہے اسے شدید ترین قسم کا زخمی کیا گیا تھا۔ لوہے کے راڈ سے انہیں مار مار کر زخمی کیا تھا، لیکن وہاں بھی کوئی گولہ بارود کا استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا اس بنگلے میں جب ملزم ارمغان کو فائرنگ کرنا پڑی، جب اسے یقین ہو گیا کہ فائرنگ کے بغیر نہ تو اس کی جان بچ سکتی ہے اور نہ ہی وہ پولیس کے ہتھے آنے سے بچ سکتا ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کو فائرنگ کرنا پڑی، بلکہ باقاعدہ مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ بھی اتنی حیرت کی بات ہے کہ اتنے شدید ترین مقابلے کے بعد کراچی پولیس کے ہاتھوں وہ زندہ کیسے بچ گئے؟ حالانکہ ایک ایسا ڈی آئی جی مقدس حیدر جو کہ سی آئی اے کے سربراہ ہیں،
ان کے ہوتے ہوئے ان کا زندہ بچ جانا یہ بھی اپنے طور پر ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ یہی مقدس حیدر جو ہے جب خود اینٹی کار لفٹنگ سیل کے ایس ایس پی تھے تو اس وقت انہی کی پولیس پارٹی کے ہاتھوں جو ہے وہ انتظار حسین کا ناحق قتل ہوا تھا، جسے پولیس مقابلے کا نام دیا تھا۔ لیکن یہ تو ایک جینون مقابلہ تھا، ایک جینون مقابلہ تھا جس میں پولیس کا ایک ڈی ایس پی احسن ذوالفقار زخمی ہوا۔ ایک جینون مقابلے میں جو ہے اس مقابلے کے ذمہ وار ملزم خود ارمغان قریشی کا زندہ بچ جانا یقیناً بہت سارے سوالات کو جنم دینے کا باعث بن رہا ہے کہ اس پر اتنا ہلکا ہاتھ رکھنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی۔ کیا اس میں کچھ بہت بڑے لوگ ملوث ہیں، ان کے پش پر کوئی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس وقت آڑے آ گئے تھے کہ اسے زندہ پکڑنا ہے، اسے پولیس مقابلے میں ہلاک نہیں کرنا ہے، اسی وجہ سے جو ہے پولیس نے جو ہے وہ اس پر ہلکا ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے زندہ گرفتار کرنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج تک نہ صرف زندہ ہے بلکہ اسے خراش تک نہیں آئی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس پر جو ہے وہ مقدمات کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ پاکستان میں مقدمات کی کیا حیثیت ہے وہ سب کے سامنے، جس تیزی سے مقدمات درج کیے جاتے ہیں اسی تیزی سے جو ہے اسے خاک و خاشاک کا ڈھیر بھی بنا دیا جاتا ہے، کوئی نظر بھی نہیں آتا ہے کہ مقدمات گئے کہاں۔ بندے کا ملزم کا زندہ بچ جانا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ کہنا ہے خود ملزم ارمغان کے بدترین مخالفین کا کہ اسے زندہ رکھ کر جو ہے پولیس نے مبینہ طور پر جو ہے وہ اپنی جانبداری کا ایک طریقے سے ثبوت پیش کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، چار ویڈیو، اس پر سندھ حکومت کی جانب سے ابھی تک جو ہے کوئی ری ایکشن نہ آ سکا، نہ ہی وزیر داخلہ کی جانب سے اور نہ ہی سب سے بڑھ کر سندھ پولیس کے قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن نے ابھی تک کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا۔ ابھی تک انہوں نے اپنی خاموشی نہیں توڑی کہ آخر یہ ہوا تو کیا ہوا۔ چار ویڈیو وائرل ہو چکی ہے جس میں پولیس کی ریکارڈ ترین بزدلی جو ہے وہ صاف طور پر نظر آ رہی ہے، وہ بزدلی جس بزدلی نے سندھ پولیس کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا۔ یہ بزدلی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو ایک عرصے تک جو ہے وہ پولیس کے ماتھے پر جھومر کی طرح سے جگمگاتا رہے گا اور پولیس والے جو ہے وہ جو ہے ان کے سر جو ہے وہ شرم سے جھکتے ہی چلے جائیں گے، اس واقعے کی وجہ سے کہ کس طریقے سے پولیس والوں نے اپنے ہی ایک ڈی ایس پی احسن ذوالفقار کو زخمی ہونے کے باوجود بجائے ان کا سہارا بننے کے، انہیں فوری طور پر ہاسپٹل پہنچانے کے، وہ انہیں لاوارث چھوڑ کر، بے یار مددگار چھوڑ کے خود اپنی جان بچاتے ہوئے چوہوں کی طرح سے بھاگ کر جو ہے خود پر حملہ کرنے والے ارمغان قریشی کو چنگیز خان اور شیر شاہ سوری کے خطاب سے انہوں نے ایک طریقے سے نواز دیا کہ وہ کتنا دلیر، کتنا بہادر ہے جس نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑا بلکہ پولیس والوں کو جو ہے وہ مورچہ چھڑوانے پر انہوں نے مجبور کر دیا کہ وہ اپنے زخمی ڈی ایس پی کو بھی ساتھ میں لے نہ جا سکے۔ اتنا زیادہ ان پر ملزم ارمغان کی دہشت سوار تھی۔ اس واقعے سے تو ہمیں صاف طور پر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ سندھ پولیس کتنی زیادہ بزدل ہو چکی ہے، کتنی زیادہ ان پروفیشنل ہو چکی ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ پولیسنگ ہوتی کیا ہے۔ جس پولیسنگ کا رونا خود آئی جی سندھ کرتے رہے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ خود گوٹکی میں پولیسنگ نظر نہیں آتی۔ میں تو کہتا ہوں گوٹکی تو چھوڑو، پورے سندھ میں ہی کہیں پولیسنگ نہیں ہے، جس کا سب سے بڑا واقعہ، سب سے بڑا ثبوت جو ہے یہ واقعہ ہے، یہ ویڈیو ہے جو کہ خود ڈیفینس جیسے علاقے کی ہے۔ ڈیفینس جہاں پر جو ہے وہ پولیس ہوتی ہے، جہاں پر پولیس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، وہاں پر اگر یہ حال ہے پولیس کا تو پھر باقی نوائی علاقوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ تھا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔